اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بات چل رہی تھی سورۃ العصر کے متعلق۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلایا کہ دنیاوی اعتبار سے اور خاص طور پر اخروی اعتبار سے ہر انسان خسارے میں ہے، ناکام ہے، نامراد ہے، اور اس پر چار آدمی ایسے ہیں، چار کام کرنے والے ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہے بلکہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس پر زمانہ گواہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات اور انبیاء کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے ان کے واقعات بتلاتے ہیں کہ جنہوں نے یہ چار کام کیے وہ اس گھاٹے سے نکل گئے، وہ اس خسارے سے نکل گئے جس خسارے کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے۔ پہلا کام، چار کاموں میں سے یہ ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کر کے آپ علیہ السلام کو سچا جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی ان تمام باتوں کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں کبھی انسان علم کے پیچھے لگنے کی بنیاد پر، کتابوں کا مطالعہ کرنے کی بنیاد پر، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مشغلہ اور رات دن اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی بنیاد پر اس ایمان والی بات کو، اس شریعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے ان کو تفصیل کے ساتھ جان لیتا ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے تفصیل کے ساتھ کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی، معاشرے کے متعلق آپ نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی، معاملات کے متعلق کون سے معاملات درست ہے، کون سے معاملات غلط ہے، کون سے معاملات شریعت کے مطابق ہے اور کون سے معاملات شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ غرضے کی تفصیل کے ساتھ آدمی، کوئی عالم ایسا ہوتا ہے جو جان لیتا ہے، تو جو تفصیل کے ساتھ جانتا ہو اس پر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور جو تفصیل کے ساتھ نہ جانتا ہو تو بس اجمالاً اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کی شکل میں جتنی باتیں بتلائی ہے، چاہے میں نہیں جانتا لیکن وہ کتابوں میں قرآن مجید کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، صحابہ کرام کی اقوال کی شکل میں کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ میں نہیں جانتا لیکن میں دل سے ان کو مانتا ہوں اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تمام باتوں پر ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے، لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتا ہے لیکن ان میں سے کسی بات کے متعلق یوں کہتا ہے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، میری عقل سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مثال کے طور پر بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہوگا، انسان تو مر جاتا ہے تو کوئی آدمی
پتھر پہ لاٹھی مارے تو انسان اس کو بیوقوف کہتا ہے، تو اس مرے ہوئے جسم کو عذاب دینے کا کیا مطلب؟ لہذا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جو باتیں وہ یوں کہے کہ میں ٹھیک ہے شریعت پر ایمان تو لاتا ہوں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو مانتا ہوں، لیکن فلاں بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ اگر وہ بات ایسی ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے یا حد تواتر سے، یعنی اس بات کو بتلانے والی اتنی بڑی جماعت ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی بڑی جماعت نے جھوٹ بولا ہوگا، تو ایسا آدمی 99 باتیں مانتا ہو اور ایک بات بھی نہ مانتا ہو تب بھی کافر کہلائے گا۔ اور اگر وہ بات ایسی ہے جو حد تواتر سے ثابت نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی جماعت نے نہیں بتلائی ہے، جو جھوٹ پر اتفاق کر لیتے ہو اس سے کم جماعت نے بتلائی ہے، تو چاہے وہ آدمی ایمان میں داخل تو ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن گمراہی ضرور ہوگی اگر وہ عذاب قبر کو نہیں مانتا یا کسی اور چیز کو نہیں مانتا کہ فی الوقت جنت موجود ہے اس کو میں نہیں مانتا، فی الوقت ابھی جہنم موجود ہے اس کو میں نہیں مانتا، ابھی پل صراط جہنم پہ قائم ہو چکا ہے اس کو میں نہیں مانتا، تو غرض ہے کہ ایسی بات ہے جو تواتر سے ثابت نہیں ہے لیکن اس سے نیچے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو اس کا ایمان تو ہوگا لیکن اس کی اس معنی کر کے اس اعتبار سے گمراہی کہلائے گی۔ ایمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بتلایا آپ کی ذات پر اعتماد کر کے تمام باتوں کا دل سے ان کو ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ کام کیا گیا اور آپ نے ٹوکا نہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کی ترغیب دی، ایسے کاموں کو اچھے کام کہا جاتا ہے۔ اور جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کاموں سے رکنا، ان کو کہا جاتا ہے وعملوا الصالحات، جس کو ہم اوامر اور نواہی کہتے ہیں۔ یعنی اوامر شریعت میں دونوں طریقے کی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں کرنے کی ہے اور کچھ چیزیں بچنے کی ہے۔ نماز کرنے کی چیز ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی چیز ہے، اور گناہ چاہے وہ چوری کے قبیل سے ہو یا کسی پر تہمت لگانے کے قبیل سے ہو یا کسی کا مال ہڑپ کرنے کے قبیل سے ہو یا کسی کو ناحق ستانے کے قبیل سے ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، جن کو اصطلاح میں یعنی قرآن مجید کے عنوان میں جس کو نواہی کہا جاتا ہے۔ تو جس نے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کی، وہ نیک اعمال جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ نے صحابہ کو کرتے دیکھا اور کچھ نہیں بولا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کی کرنے کی ترغیب دی، اس کو کہتے ہیں صالحات۔ لہذا ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، دین میں وہ موجود نہ ہو، آدمی اس کو اپنے اعتبار سے بنائے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور وہ یوں کہے کہ یہ شریعت کی چیز ہے، یہ دین کی چیز ہے، جلوس نکالنا دین میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن پر میلاد النبی بنانا یہ دین میں داخل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ صالحات یعنی اعمال صالحہ کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اعمال صالحہ کر رہا ہوں۔ اعمال صالحہ وہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے صحابہ کرام کو کرنے کی ترغیب دی، یا صحابہ نے ان اعمال کو کیا اور آپ نے کچھ نہ کہا، یا جو صحیح اجتہاد سے ثابت ہو، جس کو مجتہدین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید اور احادیث کو سامنے رکھ کر اعمال صالحہ نکالے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں مکاتب کی شکل میں دین کی یہ چیزیں موجود ہیں، اسی طریقے سے بڑے مدارس کی شکل میں پڑھنے پڑھانے کی یہ چیزیں موجود ہیں، تو چاہے بعین ہی اسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کی اصل ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں دار ارقم تھا، پہاڑ کی چوٹی پر وہاں لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا،
قرآن سیکھا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، مسجدوں میں قرآن مجید کے حلقے لگتے تھے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو قرآن مجید سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، تو بس اس کو ایک نئی ترتیب دے کر یہ مدرسوں کی شکلیں دی گئی ہے، تو گویا اس کی تو اصل موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز ملتی ہے۔ تو ایسی چیز جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہ ہو، جس کو بدعات کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صالحات میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو جس نے دوسرا کام اعمال صالحہ کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات کی، حق کام کا ایک دوسرے کو حکم دیا اور صبر کا ایک دوسرے کو حکم دیا۔ دو آیتیں ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے میں حق ہے اور دوسری آیت میں صبر ہے۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا، بعض مفسرین نے، کہ حق سے مراد اوامر یعنی کرنے کے کام۔ تو جو وتواصوا بالحق یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کرنے کے کام کا حکم دیتے ہیں، جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو آدمی سمجھا رہا ہے کہ نماز پڑھو، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو آدمی سمجھا رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تو آدمی اس کو جا کے سمجھا رہا ہے، کمیٹی کی شکل میں یا جماعت کی شکل میں، مسجد اور جماعت کی شکل میں اس کے گھر پہ جا کے سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ عوامل۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر سے مراد یعنی نواہی سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، جس کو نواہی کہا جاتا ہے، تو اس میں نواہی مراد ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی یعنی برے کاموں سے بچنے کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں۔ تو حق سے مراد اوامر ہو گئے، یعنی اچھے کاموں کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، اور صبر سے مراد برے کاموں سے بچنے کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں کہ برے کاموں سے بچو۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حق میں دونوں باتیں آ گئی۔ شریعت میں دو چیزیں ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں جن کو اوامر کہا جاتا ہے، اور کچھ کام چھوڑنے کے ہیں جس کو نواہی کہا جاتا ہے، وہ حق میں آ گئے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے ہیں، یعنی اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں، برے کاموں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، خود عمل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کام کرنے کا ہو یا کام نہ کرنے کا ہو، یا کسی کو اچھے کام کی ترغیب دیتا ہے یا برے کام سے منع کرتا ہے، تو کبھی آدمی کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی نیک کام کرنے میں بھی آدمی کو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، اپنی جان پر تھوڑا سا باری گزرتا ہے، تو اس باری گزرنے کو تھوڑا سا دبانا اور وہ کام کر گزرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو خود بھی آدمی یعنی تھوڑا سا صبر کر کے اچھا کام کر لیتا ہے، صبح تھوڑا اپنے بدن پہ بوجھ ڈالا اور بدن کو حرکت دی اور جاگ گئے اور فجر کی نماز وقت پہ آ کے پڑھ لی، تو کبھی نیک کام کرنے میں بھی بوجھ گزرتا ہے، اس بوجھ کو ہٹا دینا اور اس باری پن کو، اور جو بدن پر ایک یعنی بوجھ پڑ رہا ہے، اس کو ختم کر کے نیک کام کر گزرنا۔ اور کبھی برے کام سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آدمی کتنے پاپڑ بیلتا ہے تب جا کے بد نظری سے بچ پاتا ہے، آدمی کتنا اپنے آپ پر قابو پاتا ہے تب جا کے چوری کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو گویا اس میں بھی صبر کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو خود بھی آدمی اوامر کو بجا لانے میں، اچھے کام ادا کرنے میں اور برے کاموں سے بچنے میں جو نفس پر ایک بوجھ پڑ رہا ہے، خود بھی آدمی اللہ کے لیے اس کو سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو تلقین کر رہا ہے کہ دیکھو نماز اللہ کا حکم ہے، بھاری گزرے تو تھوڑا سا برداشت کر لو، اپنے جان پر تھوڑی مشقت ڈال دو، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ برے کام سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کبھی اس پر آدمی پر بھاری گزرتا ہے تو تھوڑا سا صبر کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بدلہ دے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو ان اوامر و نواہی کی ادائیگی میں جو باری پن محسوس ہوتا ہے، جو مشقت محسوس ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنے کا ایک دوسرے کو تلقین دیتے ہیں۔ یا ہم نے دیکھا کہ جب
دعوت کا کام کرتے ہیں، بہت سارے سبھی دعوت میں لگے ہوئے الحمدللہ ساتھی ہے، دعوت میں بھی کبھی آدمی دعوت میں گزرتا جاتا ہے، جماعت میں جانا ہوتا ہے تو کئی کارگزاریں ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہ علاقے والے پتھر مارتے ہیں، اور ہمارے اکابرین بزرگان دین کے ہم واقعات پڑھتے ہیں جو پہلے پہل دعوت کے کام میں لگے کہ کتنی ان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑے، کتنی مسجدوں سے ان کو نکال دیا گیا، تو آدمی خود بھی ان چیزوں کو سہ رہا ہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کر رہا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو بھی یعنی مشقت آئے اس مشقت کو برداشت کر لو، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ تو جس نے ان 4 کاموں کو کر لیا، ایسا آدمی دنیا کے بھی خسارے سے نکل گیا اور آخرت کے خسارے سے تو نکل ہی گیا۔ اس پر انبیاء کے واقعات گواہ ہے، پوری پچھلی تاریخ بتلاتی ہے کہ ان 4 کام کرنے والے اس دنیا سے بھی سرخ روئی کے ساتھ گئے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ مقبول بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ گویا اس کا تعلق جو نیک ایمان لایا اور نیک عمل کرے اس کا تعلق اپنی ذات سے، کیوں گویا اپنی ذات کو کامل بنانے میں لگا ہوا ہے، اور آئندہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا تعلق گویا وہ دوسروں کو بھی کامل بنانے میں لگے، میں بھی اچھا بن جاؤں، میرے بیوی بچے بھی اچھے بن جاوے، میرے بستی والے بھی دیندار بن جاوے، اطراف بستی والے بھی دیندار بن جاوے۔ گویا قرآن مجید نے دونوں کاموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا، صرف آدمی کا بذات خود دیندار بن جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ آدمی کو گھاٹے سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماتحتوں کی فکر نہ کر لے، اور جن پر اس کا بس چل رہا ہے، جس پر اس کا کنٹرول چل رہا ہے، جیسے بیوی بچے ہیں یا اس کی اولاد ہے، جب تک ان کی دین کی فکر نہیں کرے گا تب تک وہ یوں کہے کہ میں تو نمازی ہوں لہذا میری اولاد نمازی نہ ہو، یا میرے بستی والے نمازی نہ ہو، یا میں دیندار ہوں اور میرے بستی والے دیندار نہ ہو تو مجھے کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ چیز بھی آدمی کو خسارے سے نہیں نکال سکتی۔ قرآن مجید نے دونوں کا تذکرہ کیا، آدمی خود بھی کامل بنے، خود بھی اللہ والا بنے، خود بھی دیندار بنے، خود بھی ہر چیز کا پابند بنے اور دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرے گا تو جا کے وہ خسارے سے نکل سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اسی چیز کو لے کر ہر بستی میں اور ہر مسجد میں یہ دین کا کام ہوتا ہے کہ آدمی خود بھی فکر کرتا ہے اور دوسروں کی بھی اس میں فکر کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ارشاد فرمائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برے کام کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے فبلسانہ، تو اپنی زبان کے ذریعے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو دل سے برا سمجھے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلا جو مرتبہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ سے روکے، یہ ہما شما یعنی میں اور آپ جیسے لوگ، بستی میں رہنے والے ہر شخص کو یا جماعت میں جا کے جماعت میں جس سے بھی ہماری ملاقات ہو، ہر آدمی کو جو برے کام میں لگا ہوا ہو اس کو اگر ہم ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہو جائے، کوئی ہم کو برا بلا کہہ دے یا ہمیں تماچا مار دے۔ حقیقت میں اس کے مراتب بیان کیے، یہ جو درجہ ہے وہ بادشاہ وقت کا درجہ ہے، یا بادشاہ وقت کا کوئی نیچے کا کوئی وزیر ہے، کوئی چودھری ہے، اسلامی حکومت چل رہی ہے، وہ اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے قوت بازو کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے وہ ہاتھ سے آلات لہو لعب یعنی کھیل کود کے آلات توڑ دے رہا ہے۔ ٹیلی ویژن چل رہی ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کر دے رہا ہے، تو وہ توڑ پھوڑ کر دے گا تو اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو یہ اس کا درجہ ہے۔ اور ہما شما کا درجہ ہاں ہمارا ایک کنٹرول ہے، اپنی بیوی بچوں پر کنٹرول ہے، تو ہم اپنی بیوی بچوں کے اعتبار سے اگر اس کام کو کرنے جائیں کہ آلات لہو لعب ہے ان کے پاس اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم توڑ دے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے بیوی بچے ہم کو کیا بول پائیں گے، تو اس کا یہ درجہ ہے کہ کہاں اس چیز کو استعمال کرنا ہے۔ اور نمبر 2 زبان والا درجہ، ظاہر سی بات ہے کہ زبان کے ذریعے ایک عام آدمی بھی ایک عام آدمی کو، ایک عالم غیر عالم کو اور غیر عالم کو، چھوٹا بڑے کو اور بڑا چھوٹے کو بول سکتا ہے، اور اس سے آدمی حق بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ایک اصول کو یاد رکھنا چاہیے، مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے گی تو مؤثر ہوگی، حق بات
حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے گی تو مؤثر ہوگی، یعنی سامنے والا مانے گا، بات بھی حق ہو۔ لہذا کوئی بدعت لے کے چل رہا ہے اور اس کی بدعت فروغ نہیں پا رہی ہے اور وہ یوں کہے کہ میں تو سالہ سال سے محنت کر رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اس کا عذر قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ حق مشن کو لے کر نہیں چل رہا ہے۔ تو حق بات ہو، ہم شریعت والی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچانے والے ہو، اور حق نیت سے ہو کہ میں جو بات لے کے جا رہا ہوں وہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ میری واہ واہ ہو جائے، بلکہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اور بستی میں اچھا ماحول قائم ہو جائے، اس نیت سے میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج ہمیں آنکھوں سے اس کے اثرات نہ دکھائے دے، لیکن اس کے اثرات ضرور ہمارے اولادوں میں منتقل ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہے حق طریقے سے، حق طریقہ خود قرآن مجید نے بتلایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی، کہ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، اور آدمی پوری تیاری کے ساتھ ایسی بات کی آدمی تیاری کرے کہ جس سے سامنے والے کے دل پر واقعتاً وہ بات بیٹھ جائے۔ تو اس انداز سے اگر بات کہی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ جو دعوت والا کام ہے وہ مؤثر ہو سکتا ہے، تو آدمی خود بھی کامل بنے اور دوسروں کو کامل یعنی بنانے کی فکر کرے۔ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اسی دعوت کی مناسبت سے عقلی مثال کے ذریعے اور روایت میں ایک اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔